پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی ظالم ساس کا واقعہ سنائیں گے جس کا اپنی بہو کو تانے دینے تک پیٹ نہ بھرا اور چند پیسوں کی خاطر اس کی ساس نے اپنی بہو کی میت کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ جسے سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تہجد گزار تھی، لیکن جب اس لڑکی کو غسل دے کر اس کی میت کو باہر رکھا گیا تو اس کی میت پر کچھ ایسا ہوا کہ سارے رشتہ داروں کی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو، آئیے سنتے ہیں آج کا درد بھرا واقعہ۔ میری بہن کا شوہر پورے علاقے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے اور اس کا بہت ساری عورتوں کے ساتھ چکر ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے ساتھ میری بہن کبھی خوش نہیں رہے گی، لیکن میں نے اس شخص کو ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ میری سوچ ہی بدل گئی۔ میری بہن کا نام میرب تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہوئی، لیکن جس خاندان میں ہم اس کی شادی کروا رہے تھے وہاں پہ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ضد صرف اور صرف میرے بابا کی تھی، کیونکہ وہ ان کا کزن تھا جس کے بیٹے کے ساتھ وہ میری بہن کا رشتہ کروا رہے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور اس کا بہت ساری عورتوں سے تعلق ہے۔ سنا تھا کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اسموکنگ بھی کرتا ہے اور رات کو باہر بھی رہتا ہے۔ میرے بابا نے کہا جب شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے لڑکے ہی شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتے ہیں، بعد میں خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری بہن میرے بابا کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی۔ اگر میرے بابا کہتے کہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاؤ تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا آپ بہت برا پھنس جائیں گی، کچھ لوگ شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا میں اللہ پر یقین کر کے اپنے بابا کی خوشی کے لیے جا رہی ہوں اور اس شخص کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ امی کو میں نے کہا کہ آپ کی زندگی برباد ہونے سے روک لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری جو بہن ہے بہت ہی اچھی انسان ہے، تہجد گزار، حافظ قرآن بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ سب لوگوں نے اللہ پر توکل کر کے رشتہ کر دیا اور بابا کا اس میں ایک فائدہ بھی تھا، وہ یہ کہ ان لوگوں نے نہ کوئی جہیز مانگا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیمانڈ تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ شادی بھی سادگی سے ہوگی تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری بہن ابھی رخصت کیا ہوگی، مجھے تو اس کے بعد اس کی فکر ہونے لگی۔ فکر تو میرے امی ابو کو بھی تھی، لیکن وہ مجبور تھے۔ پر جب میری بہن اپنے خاوند کے ساتھ واپس گھر آئی تو ہم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو میری بہن کا بہت زیادہ خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے میری بہن کا ہاتھ تھام رکھا تھا، کھانا کھاتے ہوئے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال کر دے رہے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے، وہ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بھی بول رہے تھے۔ ہم یہ سوچ کر حیران تھے کہ اتنی جلدی ان کا رویہ کیسے بدل گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کے سامنے اس طرح سے پیش آ رہے ہوں اور اکیلے میں میری بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوں۔ لیکن جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا پھر ان کو کہیں اور سے رشتہ کیوں نہیں مل رہا تھا، اور ان کا تو پہلے بھی 1-2 جگہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اگر وہ اتنا اچھا انسان تھا تو پھر اس کے رشتے کیوں ٹوٹ رہے تھے؟ میری بہن نے کہا ویسے تو مجھے اپنے گھر کی باتیں نہیں بتانی چاہیے، پر ہر رشتہ ریجیکٹ ہونے کے پیچھے تمہارے بہنوئی کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب ان کی امی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ میری ساس کی وجہ سے لوگ رشتہ توڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ اس عورت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ عورت کی شادی مرد سے ہوتی ہے، لیکن مرد صبح سے گھر سے نکلتا ہے اور رات گھر آتا ہے، پورا دن ساس اور گھر والوں کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، اور میری ساس بہت سخت ہے۔ جب میری بہن نے سخت کا لفظ استعمال کیا تو مجھے لگا کہ ساسیں تو ساری ہی سخت ہوتی ہیں، لیکن جس کے لیے لڑکی گھر چھوڑ کے جاتی ہے اس شوہر کو اچھا ہونا چاہیے۔ میں اپنی بہن کی طرف سے مطمئن ہو گئی اور میری بہن نے خود ہی مجھے کہا کہ تم کسی دن گھر پہ آ کے رک جاؤ، تو میں ایک دن کے لیے اس کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے رات کو رہنے کا پلان بھی بنا لیا تھا۔ میرے بہنوئی نے بھی میرا اچھے سے استقبال کیا اور میرے کھانے میں بھی اچھا کھانا بنوایا، اور شام کو میرے لیے آئس کریم بھی لے کر آئے، اور میں چپ چاپ سو گئی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آنکھ کھلتے ہی یہ سننے کو ملا کہ میری بہن کی ساس اسے بری بری باتیں سنا کر کہہ رہی تھی کہ اٹھ جا، اٹھتی کیوں نہیں،
और तू बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, इतनी देर कमरे में पता नहीं क्यों लेटी रहती है। मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। ये तो मेरी बहन से ऐसे बात कर रही थी जैसे उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, और मेरी बहन आगे से कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसकी सास ने तो नाश्ते में भी कीड़े निकाले और कहा कि इसको नाश्ता भी नहीं बनाना आता, पता नहीं अपने घर में क्या करती रही है। जब मैं बोलने लगी तो मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, इसका मतलब था कि तुम चुप रहो। जब इसका शोहर चला गया वो पूरे घर के काम करने लगी। मैंने इसकी मदद करवाई और ये मैं सोच रही थी कि आज तो मैं इसकी मदद करवा लूँगी। पीछे वो अकेली ये सारे काम कैसे करती होगी। मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि 1-2 दिन और मैं इसके पास रुक जाऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा था क्योंकि इसकी सास इसे बात बात पर डांटती थी। मैं सोचने लगी आखिर ये किस किस्म की औरत थी। मैंने अपनी बहन से कहा आप ही माफ़ करना, लेकिन मुझे जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर रही तो आपकी सास के साथ मेरा झगड़ा हो जाएगा और आप मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही। जब मैं जाने लगी तो मेरी बहन मेरे लिए जोड़ा निकाल कर लाई जो शायद इसे कहीं और से मिला था। इसने कहा तुम पहली दफ़ा मेरे घर आई हो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने इस जोड़े को पकड़ा ही था तो इसकी सास ने वो जोड़ा मेरे हाथ से छीन लिया। मेरे बेटे की कमाई अपनी बहन पर लुटाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। सालियों का बहनोई की कमाई पर कोई हक नहीं होता, और ये इतने दिन यहाँ पर रही है, इसने खाना भी तो खाया है। यही हमारा एहसान समझे और दोबारा यहाँ आने की जहमत ना करे। ये घर है, कोई होटल नहीं। अब मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बातें सुनाई गई थी। मैं भी वहाँ से आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि घर में आके ये बात किसी को मत बताना, अम्मी परेशान होगी। मैंने कहा अम्मी अब्बू को परेशान होना भी चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से आप इस मुश्किल में फंसी हैं। लेकिन मेरी बहन ने कहा इनको परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बहन पर इसकी सास इतना जुल्म करती थी जितना कि एक सास एक बहू पर कर सकती थी, और इसका शोहर बीच में बेचारा फंस कर रह गया था। वो मेरी बहन से भी मोहब्बत करता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि दूसरी तरफ उसकी माँ थी। मेरी बहन की सास ने इनको कई दफ़ा घर से भी निकाला, एक दफ़ा तो रात को ही निकाल दिया, लेकिन मेरी बहन फिर भी घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे कि अपनी मर्जी से आई हो। लेकिन जब मैंने इसकी आंखों को गौर से देखा तो पता चल गया कि वो रो कर आई है। फिर थोड़ी देर के बाद इसका शोहर भी आ गया और मैंने इनको कह दिया कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है। तो वो कहने लगे कि रिश्ता इनकी मर्जी से नहीं हुआ, अब्बा की मर्जी से हुआ था, लेकिन माँ कहती है कि ये अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई, इसलिए बातें इसे सुननी पड़ती हैं। मैंने इनसे कहा कि आपके पास 2-3 लाख रुपए तो होंगे। उन्होंने कहा हाँ, कहीं से कर्जा ले लूँगा। मैंने कहा मैंने अभी एक कमेटी डाली हुई है, पिछले 2.5 साल से मैं इसके पैसे दे रही हूँ। 2.5 लाख की कमेटी है, हम पैसे जमा करके आपके एक कमरे का फर्नीचर तो ख़रीद ही सकते हैं। आप कह देना कि हम लोगों ने दिया है, आपकी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी, आपके घर का सुकून भी बर्बाद नहीं होगा और हमारी बहन के साथ भी बुरा नहीं होगा। वो अच्छा इंसान था, समझ गया। इसने कहा ठीक है, मुनासिब है, ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने और मेरे बहनोई ने मिलकर एक कमरे का सामान ख़रीद लिया। अम्मी अब्बू ने कहा जब उन्होंने सामान मांगा ही नहीं तो क्यों तुम ख़रीद रहे हो। मैंने कह दिया ये तो इसके शोहर ख़रीद रहे हैं और मैं तो सिर्फ पसंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी पसंद अच्छी है। मैंने अपनी बहन के कमरे को सामान से भर दिया था और अब सोचा कि मेरी बहन के शायद हालात थोड़े बदल जाएं। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम कुछ और लेकर देते, क्योंकि अब इसकी सास ये कह रही थी कि हमने 2 सेट सोने के चढ़ाए थे और इन लोगों ने सिर्फ छोटी छोटी 2 बालियाँ दी हैं, इनको भी पूरा सेट देना चाहिए था। ये कहते हैं कि शादी के बाद अगर शोहर बीवी से मोहब्बत करने वाला ना हो, उसकी इज्जत करने वाला ना हो और सबके सामने उसका ख्याल रखने वाला ना हो तो बीवी के लिए ससुराल में रहना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। मेरी बहन की सास का मसला भी यही था। इसका बेटा मेरी बहन के आते ही इसके रास्ते पर लग गया, इसका बहुत ख्याल रखता था, इसलिए इसकी सास को ये बहुत बुरा लगता था और वो इससे खार खाती थी। इसने तो मेरे बेटे को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया। 2 दिन की बहू है और मेरे बेटे को अपने हाथों पर डाल लिया, जबकि मेरे बेटे ने मेरी बात तो आज तक ना मानी, लेकिन अपनी बीवी के आते ही सीधा हो गया।
جبکہ دیکھا جائے تو یہ اچھی بات بھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہدایت ملی۔ پھر اپنی ماں سے تنگ آ کر ایک دن میرے بہنوئی نے قرضہ اٹھا کر میری بہن کو ایک سونے کا سیٹ بھی بنوا دیا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان تھا کیونکہ نام تو ہمارا ہی بن رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی ساس کہنے لگی کہ یہ ٹھیک سے گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ میری بہن تہجد گزار اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی، شاید اسی وجہ سے اس کے شوہر کو بہت اس سے محبت تھی، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک نیک عورت ہے اور اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ سیدھے راستے پر لگا لیا ہے۔ اس کی ساس کہا کرتی تھی کہ کوئی نیک عورت نہیں ہوتی، ایک لڑکی جو اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ تھی میری بہن نے مجھے اتنی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کی ایک بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اور پھر میں نے اس کی تصویر بھی دیکھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ جب سے وہ گھر سے بھاگی تبھی سے امی بہت زیادہ تلخ ہو گئی ہے اور اب انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں سوچتی تھی اگر اس کو اپنی بیٹی کے بھاگ جانے پر غصہ تھا، وہ تو انہی کی تربیت تھی، اس کا غصہ ہماری بہن پر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میری بہن کی شکل ہی بدل گئی تھی، حالانکہ ابھی اس کی شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاں اولاد ہونی تھی لیکن اس کا مس کیریج ہو گیا۔ یہ سب اسی ٹینشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کو ٹینشن کس بات کی تھی یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری بہن کی شادی کو 1-2 سال نہیں بلکہ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ میری بہن کا وزن بھی بڑھنے لگا، جبکہ وہ تو کھانا بھی اچھے سے نہیں کھا پاتی تھی۔ ایک عورت نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی تھی، وہ میری بہن کا خون چوس رہی تھی اور میں یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ یہ بات میرے امی ابو کو نہیں بتائی گئی تھی، وہ یہی کہتے تھے کہ شادی کے بعد تو عورت کی شکل بدل ہی جاتی ہے، اور پھر یہ بہانہ کر دیا کہ میری بہن کا مس کیریج ہوا تھا، اس لیے وہ اداس رہنے لگی۔ اسی دوران امی نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا۔ میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے میری بہن کو دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو وہ کون سے اچھے حالات میں ہے، تو میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر اسی رشتے سے جان چھڑوانے میں مجھے کافی وقت لگ گیا اور کافی دنوں تک میں اپنی بہن سے بات بھی نہ کر پائی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک سے میرا موبائل ٹن ٹن بجا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ یا اللہ خیر ہو، کیونکہ آدھی رات کو یوں کوئی فون آئے تو ڈر ہی لگتا ہے، اور پھر سوچ لیا کہ شاید کوئی رانگ نمبر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ فون سنا تو نمبر تو انجان ہی تھا لیکن آواز جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز میرے بہنوئی کی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت بڑی قیامت ہو گئی ہے، بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ میرا تو دل کانپنے لگا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری بہن میرب اس دنیا سے چلی گئی، تم جلدی آ جاؤ۔ میں نے یہ سنا تو میرا فون دھڑم سے میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں امی ابو کی طرف بھاگی اور رستے میں ایک بار خود میز کے ساتھ ٹکرا کر گر گئی، اور میں ان کو یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہے تھے۔ میں نے ان کو جگایا اور یہ سب بتایا۔ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب ہم لوگ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہ تو واقعی اس دنیا سے چلی گئی تھی، یعنی کہ بہن فوت ہو چکی تھی، تو ہم حیران رہ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی تھی، اس کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ میری بہن کے پاس ایک ڈاکٹر بھی کھڑا تھا۔ اس نے کہا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی۔ اس کی ساس کے چہرے پر نہ تو کوئی ندامت تھی اور نہ ہی پریشانی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی بد کردار تھی، اس کی بد کرداری کی وجہ سے ہمارے گھر پر عذاب آیا ہوا تھا، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن آج اس دنیا سے گئی ہے اور آج ہی میری لاٹری نکل آئی ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ دوں، اور ہم حیران تھے کہ کیا واقعی یہ انسان تھی یا کہ جانور، اور ہم تو کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھے۔ لیکن اس کے اپنے بیٹے نے ہی ایسی باتیں سنائیں اور کہا کہ آپ کو ابھی بھی لاٹری کی پڑی ہے۔ صبح ہو گئی اور کفن دفن کے انتظام ہونے لگے۔ میں نے اپنی بہن کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اسے میں کبھی کفن میں دیکھوں گی۔ وہ تو ہم سب کی جان تھی، بہت پیاری تھی، ایک صابر شاکر تہجد گزار حافظ قرآن نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ اتنا برا ہوا، اس کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد میت کو باہر چارپائی پر رکھا ہی تھا کہ میری امی بے ہوش ہو گئی۔
میں اپنی امی کو اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جب مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ آوازیں کہاں سے اور کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ رو تو رہے تھے لیکن چلا نہیں رہے تھے۔ لیکن اچانک جب بہت آوازیں آنے لگی تو میں سوچنے لگی کہ سب لوگ چلا کیوں رہے تھے۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن کی میت کے اوپر دو موٹے موٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے اور اس کی ساس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو، آج کل کی حافظ قرآن لڑکی اتنی بد کردار، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے گھر کو گندگی کا اڈا بنا دیا، پورے محلے کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ دیکھ کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ سننے میں بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن تجسس اس لیول کا ہوتا ہے۔ سب لوگ اس میت کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے تھے اور میری بھی حالت بہت بری تھی، لیکن میں ایک شخص کو میت کے پاس دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ جب اس شخص نے پیچھے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ یہ ہماری نظروں میں آ گیا ہے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے بہنوئی کو بلایا، کہا کہ اسے فوراً پکڑ کر لاؤ۔ میرا بہنوئی اس کے پیچھے بھاگا، تھوڑی دیر کے بعد اسے پکڑا گیا اور معاملہ کلیئر ہو گیا۔ جب اس شخص کو پکڑ کر لائے تو میری بہن کی ساس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ کون ہے؟ اس کو کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ جانے دو، اس کو پتہ نہیں کون ہے غریب آدمی۔ سب لوگوں نے میری بہن کو دفنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور کوئی بھی میت کو دفنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر میرے بابا، میری بہن کا شوہر اور ہمارے دو کزن تھے جنہوں نے میت کو کندھا دیا اور جا کر اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس شخص کو سب کے سامنے بٹھایا گیا اور کہا کہ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سپیرا تھا، اس علاقے میں سانپ کا تماشا دکھایا کرتا تھا۔ اس کے پاس کئی سارے بہت بڑے بڑے سانپ تھے۔ وہ آدمی میری بہن کی ساس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے بہنوئی نے اس کے منہ پر رکھ کر ایک تھپڑ مارا اور اس نے اپنی زبان کھول دی۔ کہا کہ آپ کی ماں نے کہا تھا کہ دو بڑے بڑے سانپوں کا انتظام کرنا ہے اور ان سانپوں کو میت کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ آپ کی بہو ایک بد کردار تھی، اس لیے سب کچھ کروا رہی تھی۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بہن کی ساس کہنے لگی، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ میرا بہنوئی بہت بری حالت میں تھا، کیونکہ اس کی تو ہم سفر ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس کی ماں نے اس کی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ لیکن ابھی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی، کہانی ابھی باقی تھی، کیونکہ جب اس عورت کا سچ سب کے سامنے آ گیا تو پھر اس نے اپنی زبان کھول دی، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا ہی اس سے منہ موڑ گیا ہے تو وہ صدمے میں آ کر سب کچھ بتا بیٹھی۔ اور باقی کی کہانی یہ تھی کہ ہم لوگوں نے جب ہماری بہن کے لیے سونا اور وہ سارا سامان جمع کیا جس پر اسے تانے پڑتے تھے، اس میں اس کا شوہر بہت زیادہ قرضے کے نیچے آ گیا تھا۔ اس نے یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتائی تھی، لیکن میری بہن کو کسی طرح سے یہ بات پتہ چل گئی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی آخری سونے کی انگوٹھی کو بیچ کر ایک لاٹری خرید لی تھی۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ لاٹری نکل آئی، اس پر کروڑوں کا انعام تھا، لیکن یہ بات خوشی میں آ کر اس نے اپنی ساس کو بتا دی۔ شاید وہ اپنی ساس کو خوش کرنا چاہتی تھی، لیکن ساس تو دل ہی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری بہن کی جان ہی لے لی اور لاٹری کا ٹکٹ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ یہ حقیقت کی دنیا ہے اور یہاں انسان کو بہت کچھ برداشت کر کے بھی زندہ رہنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کا تو نقصان ہو ہی گیا تھا، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب تو میری بہن کا شوہر ہی جانتا ہے کہ اس کی ماں پر اس سے کیس کرنا ہے یا نہیں۔ ہم لوگ تو وہاں سے واپس آ گئے، پر 2 ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس نے لاٹری سے جیتے ہوئے پیسے کسی یتیم خانے کے نام کر دیے اور خود ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس کی ماں اب اکیلی رہتی ہے، اس کے لیے کمانے والا بھی کوئی نہیں اور کوئی بھی رشتہ دار اسے کھانا وغیرہ نہیں دیتا۔ محلے والے بھی اسے کھانا نہیں دیتے۔ وہ اپنے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے واپس بلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا بیٹا بھی اب اپنی ماں کے پاس واپس آنا نہیں چاہتا۔ تو ایک دن امی نے کہا کہ یہ کھانا لے جا کر اس عورت کو دے دو۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، جس عورت نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا، اس کی جان ہی لے لی، اس کے ساتھ بھلا نہیں میں کر سکتی تھی، پر میری امی نے کسی بچے کے ہاتھ کھانا وہاں بھجوا دیا۔ شاید وہ بھی ایک ماں تھی، اس لیے اس کا دل نرم تھا۔
لیکن آج میں اس معاشرے کی عورتوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں جو پہلے خود بہو بن کر سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہیں اور پھر ساس بن کر اتنی ظالم کیسے بن جاتی ہیں۔ میری بہن کی جان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے پاس وہ پیسے آ بھی جاتے تو اس نے کہاں لے جانے تھے؟ کیونکہ اس نے ہماری بہن کو اتنا ذلیل کیا، اس کی زندگی کو برباد کر دیا، اس کا بچہ بھی ٹینشن کی وجہ سے اس دنیا میں نہ آ سکا، اور پھر آخر میری بہن کی بھی جان لے لی گئی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے بھی ایک پلان بنایا گیا۔ جس ساس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہو، آپ لوگ ہی بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی عورتیں دیکھی ہیں؟ میں نے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت سنا، لیکن یہ واقعی حیران کن ہے کہ جان لینے کے بعد تو اس کی نفرت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس ساس نے تو میری بہن کے مرنے کے بعد بھی اسے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کی حالت اس وقت فقیروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے اس عورت کو اسی دنیا میں اس کا عذاب سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا وہ اب اس سے نفرت کرنے لگا۔ وہ ماں اب اپنے گھر میں فقیروں کی طرح پڑی رہتی ہے، اس کے آس پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دل میں میری بہن کی ساس کے لیے رحم نہیں آ رہا اور نہ ہی کبھی آئے گا، کیونکہ میں جب بھی رحم کھانے کی کوشش کرتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کا چہرہ اور امید بھری آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ان کی قسمت ضرور دیکھا کرے، ان کے گھر والوں کے بارے میں ضرور دیکھا کرے۔ جس لڑکی کی شادی آپ نے لڑکے کے ساتھ کرنی ہو اس کا گھر ضرور دیکھا کرے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچائیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔